صحت کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کا مرض تشویشناک شرح سے بڑھ رہا ہے اور یہ اب ہیپاٹائٹس سی سے متاثرہ ممالک میں پہلے نمبر پر آ چکا ہے ہمارا ملک۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے 2030 تک اس مرض پر قابو پانے کا ہدف مقرر کیے جانے کے باوجود کیسز کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ملک میں تقریباً 1 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس مرض کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے ہوتا ہے، قابو کیسے پا سکتے ہیں، اسی پر بات کریں گے۔ آج پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد تنویر زیاد صاحب۔ سر بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم اس مرض کی بات کرتے ہیں وجوہات کیا ہے؟ ظاہر یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ پاکستان میں اس مرض کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دس از ریئلی امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور ہم بہت کم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہیپاٹائٹس کی بات کریں تو ہیپاٹائٹس لیور کی انفلیمیشن کو کہتے ہیں، جو ڈفرینٹ وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ وہ وائرس سے بھی ہو سکتی ہے، وہ سے بھی ہو سکتی ہے، ڈرگ سے بھی ہو سکتی ہے، آٹو امیون بھی ہو سکتی ہے۔ ڈفرینٹ وجوہات ہیں اس کی۔ ان میں سے ایک وائرل ہے۔ وائرل کے ڈفرینٹ سب ٹائپس ہیں، جو 4-5 ٹائپس ہیں۔ اس میں ہیپاٹائٹس اے، بی، سی تو آپ نے سنا ہوا ہے، اس میں ڈی اور ای بھی ہیں۔ تو یہ سارے ہیپاٹائٹس کی ٹائپس ہیں۔ ابھی جس کا آپ نے ذکر کیا، یو آر ویری رائٹ ٹو سے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت میٹر آف کنسرن ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی میں نمبر 1 آ گیا ہے اس کے پریولنس میں۔ اب تھوڑا سا میں اس کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ ہیپاٹائٹس جو لیور کو افیکٹ کرتا ہے یہ وائرس سے شروع ہوتا ہے۔ اب جو ہیپاٹائٹس بی اور سی اور ڈی، یہ تینوں ہم ان کو بلڈ بورن وائرس کہتے ہیں، یعنی خون سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں آپ کو۔ تو اب ڈفرینٹ وجوہات کہ کسی کو بلڈ لگے گا یا کسی کو انجیکشن لگے گا یا انجری ہو گئی، اس کے علاوہ اس کی ٹرانسمیشن سیکشول اور ورٹیکل ٹرانسمیشن یعنی پریگننٹ مام سے بیبی کو بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ وجوہات ذہن میں رکھیں۔ تو ان سب سے ریلیٹڈ یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ اٹ مینس کہ ان ساری چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہے۔ دیٹس وائی آور کنٹری از گوئنگ ہائی اینڈ ہائی ان ہیپاٹائٹس سی۔ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو 2016 میں جب انیشلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہیپاٹائٹس کا لیے کنسرن شو کیا تھا، تو انہوں نے اس کے لیے کیمپین شروع کی کہ ہیپاٹائٹس ایریڈیکیشن کیمپین۔ اس میں 2 کنٹری جو آئے تھے، پاکستان اور ایجپٹ۔ نمبر 1 پہ ایجپٹ تھا، نمبر 2 پاکستان۔ دونوں کو ایریڈیکیشن کے لیے کچھ پروٹوکولز دیے گئے اور کام شروع ہوا۔ پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت اچھا کام ہوا۔ ایجپٹ نے بھی کام کیا، تو انہوں نے ابھی اپنے آپ کو ایریڈیکیشن کے لیے UN میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں اپلائی کر دیا، لیکن ہم ابھی پیچھے ہیں۔ تو وجوہات کیا ہیں اس کی؟ ڈفرینٹ وجوہات ہیں اس کی۔ نمبر 1 پہ تو ہم کہتے ہیں کہ اویئرنیس، کہ ہم کسی چیز کو اویئر نہیں ہیں تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ اویئرنیس کس میں؟ پبلک میں بھی اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی، دونوں میں اس کی اویئرنیس ضروری ہے۔ یہ کیا چیز ہے، کیسے پھیلتا ہے، نقصانات اس کے کیا ہیں۔ اویئرنیس میں جو سب سے امپورٹنٹ رول وہ میڈیا کا، آف کورس اس کے لیے میں آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ارینج کیا اس کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہیلتھ کیئر ورکرز آتے ہیں، جس میں ڈاکٹرز آن ٹاپ ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو اپنا میٹر ڈسکس کرتے ہیں، لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ الائڈ چیزیں بھی ڈسکس ہوں۔ تو ہونی چاہیے، جو ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے دیٹ شوڈ بی ہولسٹک اپوائنٹمنٹ، جس میں پیشنٹ کو ایز اے ہول لے کے اس کے ڈسکس کیا جائے کہ یس کف اینڈ کولڈ کے ساتھ تو آپ آئے ہو، اس کے علاوہ آپ ینگ ہیں تو آپ کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، آپ تھوڑے سے اولڈش میں ہیں تو آپ کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اویئرنیس کی بات کی، یہیں پر میں چاہوں گی کہ ہم سمپٹمس کی بھی ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ عموماً یہی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کا پتہ تب چل رہا ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری میں یہ کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کینسر بھی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے کہ لیور کینسر بھی بن جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ کون سی ایسی علامات ہیں جو کہ لوگ اپنے اندر محسوس کریں اور اس کے بعد فوراً ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ ایبسلیوٹلی، بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے کہ کیسے پتہ چلا کہ ہمیں ہیپاٹائٹس کے لیے چیک کروانا ہے۔ تو سمٹم وائز اب ہیپاٹائٹس ایسی چیز ہے جس کے بڑے ویگ سمٹم سٹارٹ میں ہوتے ہیں، کہ شروع میں جیسے ہیپاٹائٹس اے ہے، اس میں تو پھر بھی آپ کو فیور ہوتا ہے، چلز آتے ہیں، شیورنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ٹائرڈنیس ہوتی ہے، لیتھارجک فیلنگ ہوتی ہے، باڈی ایکس اینڈ پینز ہیں، جیسے وائرس کے سمٹم ہوتے ہیں وہی سمٹم اس میں بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ جاتا ہے تو دیر از اے گڈ چانس کہ ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں کف اینڈ کولڈ ہے، یہ وائرل النس ہے، پیناڈول لو اور لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز۔ لیکن ویجیلنٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی ہسٹری لی جائے کہ پیشنٹ نے ٹریول تو نہیں کیا، پیشنٹ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس میں اس کو ہیپاٹائٹس ہو یا اس کو لگ گیا ہو، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن تو نہیں ہے جہاں سے پھیلنے کا اندیشہ ہو، جیسے ہاسٹلز ہوتے ہیں یا آپ کے ملٹری آرگنائزیشنز ہیں جہاں پہ کنجسٹڈ لوگ رہتے ہیں اور پھیل جاتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سمٹم میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سمپل ویگ سمٹمز ہوں گے،
कफ कोल्ड की तरह के फीवर, बॉडी एक्स एंड पेन, जॉइंट पेन्स, लिथार्जिक फीलिंग, टायर्डनेस। जब लेट आपने कहा तो उस वक्त फिर जॉन्डिस आना शुरू हो जाता है कि येलो आइज़ हो जाएंगी, यूरिन और स्टूल का येलो कलर हो जाएगा। उससे लेट स्टेज आएगी तो आपके एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाएगी, राइट अपर पार्ट पे वॉमिटिंग और वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसमें इसको डायग्नोस किस तरह से किया जा सकता है, और अगर बर वक्त डायग्नोस कर लिया जाए तो उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? एब्सोल्युटली। अब तशख़ीस हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिनकी तशख़ीस थोड़ी सी अलग है एक दूसरे से। हम जो हेपेटाइटिस ए की बात करें, ए और ई की, वो दोनों हम उनको ओरोफिकल रूट कहते हैं कि वो आपके कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसमिट होते हैं, बॉडी सिक्रीशन से निकलते हैं और कंटामिनेटेड फूड से वापस आते हैं। तो उनकी वो ट्रांसमिशन है। जो बी, सी और डी हैं, इनकी ब्लड बोर्न है, ये खून से ट्रांसमिट होते हैं ये वाले। तशख़ीस के लिए जो हेपेटाइटिस सारों का एक तो ब्लड टेस्ट है, इनको डायग्नोस किया जा सकता है कि उसको हम PCR टेस्ट बोलते हैं, जिससे हम एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट चेक कर सकते हैं वायरस का। उसके अलावा अगर कंसर्न है हेपेटाइटिस ए और ई का तो स्टूल टेस्ट भी हेल्पफुल हो सकता है, यूरिन टेस्ट भी हेल्पफुल हो सकता है। तो ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि कैसे हिस्ट्री लेता है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन टू इन्वेस्टिगेट। तो डॉक्टर साहब, प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? चूँकि ज़ाहिर वैक्सीन तो हेपेटाइटिस सी की है नहीं, खैर जिसकी है वो हमने लगवाई नहीं है, तो पाकिस्तान में ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तभी मुतासर ममालिक के लिए इसमें हम टॉप पर हैं। प्रिवेंशन के लिए पाकिस्तान में क्या किया जाना चाहिए? प्रिवेंशन के लिए देखें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले तो ये कि प्रिवेंशन का हमें अवेयरनेस हो कि हमने कब किस चीज़ की प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए एजुकेशन अवेयरनेस तो हमने अभी बात की, वो तो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन में भी स्पेसिफिक एजुकेशन उस चीज़ के लिए। हमारा कंट्री लिटरेसी रेट में नीचे नहीं है इतना, मोर देन 70% लिटरेसी रेट है, जबकि जो अफ्रीकन कंट्री है, फॉर एग्जांपल सूडान को ले लें 32% है। हमारा प्रेवलेंस हेपेटाइटिस सी का और बी का 12.5% है वर्ल्ड में, जबकि उनका 0.9% है, 0.9। तो देखें वो कितने नीचे हैं। इट मीन्स कि जनरल एजुकेशन नहीं, स्पेसिफिक एजुकेशन हेल्थ से रिलेटेड ज़रूरी है, उसमें सेमिनार्स और वर्कशॉप हों जिससे लोगों को अवेयरनेस दी जाए, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन। अब हेपेटाइटिस ए और बी ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है, ईज़िली अवेलेबल है, ईजी शेड्यूल है। अपने डॉक्टर से ब्रिंग अप करें, बल्कि मैं तो डॉक्टर को इनकरेज करूँगा कि वो ब्रिंग अप करें पेशेंट के साथ कि आपने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवाई हुई है। वैक्सीनेशन बच्चों से शुरू, पैदाइश के फ़ौरन बाद शुरू होती है, विदिन 24 आवर्स फर्स्ट इंजेक्शन लगना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली है जो WHO है, उसकी गाइडलाइन है कि 90% बेबीज़ शुड बी वैक्सीनेटेड एट बर्थ, 90% मिनिमम। हमारा अनफॉर्चुनेटली 77% है। तो देखें बहुत नीचे हैं अभी, तो उसमें भी जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनको एजुकेट करना कि अपने बच्चों को पैदाइश के साथ ही वैक्सीनेट ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, आप इतने अहम मौजू पे बात कर रहे थे।